حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آخر تک، اگر تم اللہ کی، اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں، بہتر ہے کہ تو اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مشورہ لینے کو اس لیے فرمایا تھا؟ ام المومنین نے کہا اللہ کی قسم یعنی آپ نے مشورہ لینے کو اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ فرمانے کے بعد آپ نے مجھے وہ آیات پڑھ کر سنائی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها الآخر، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت مطلوب ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کی، اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے دنیا کی دولت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت کا انتخاب کر لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2053۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی واقعی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے گی اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2054۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2055۔